السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس وجہ سے محتاج نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر نہیں ہوتی۔ اور دوستو، جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئی سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ اور دوستو، جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو دوستو، عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ آئی تھیں، بشرط یہ کہ ان کے شوہر بھی جنتی ہوں۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح دوستو، جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلا محلات، لباس، غذائیں اور خوشبوات وغیرہ مردوں عورت میں دونوں میں مشترک ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس میں اختلاف ہے، اور صحیح یہی ہے کہ مرد و عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دے دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ اور دوستو، دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ عورت اسے ہی اختیار کرے گی، اور وہ کہے گی کہ اے میرے رب عز و جل، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ اور دوستو، ان دونوں حدیث و اقوال میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو مگر آخری شوہر نے اسے طلاق نہ دی ہو تو وہ اس کے نکاح میں فوت ہو تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری شوہر کے نکاح میں ہوگی۔ اور دوستو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو صرف اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ عورت اسی کو اختیار کرے گی۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، یعنی یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور فرمایا وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، یعنی خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں، اور فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسی حور ہوگی جس کو حوریہ کہا جائے گا، جو 4 چیزوں سے بنائی گئی ہوگی، عنبر، مشک، کافور اور زعفران، اور تمام حوریں اس کی عاشق ہوں گی۔ اور دوستو، اس حور کو آب حیات کی مٹی سے بنایا گیا ہوگا، اور اگر وہ اپنا لعاب سمندر میں پھینکے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے، اور اس کے سینے پر لکھا ہوگا کہ جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کو بجا لائے۔ اور دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ایک حور ان کے قریب آئے گی، جنتی حور کے چہرے میں دیکھے گا، ایسا صاف آئینے کی طرح ہوگا کہ اس میں اپنے آپ کو دیکھے گا، اور دوستو اس پر ایسے موتی ہوں گے کہ اس کی چمک پورب اور پچھم کو بھی روشن کر دے گی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی حور جنت سے زمین کی طرف ایک جھلک دیکھ لے تو اس کے نور سے جنت سے زمین تک ہر شے روشن ہو جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।